ہیلو اینڈ ویلکم ٹو کیفے ڈی سی. آئی ایم فیض رحمان. آج کا ہمارا شو ذرا تھوڑا سا ہٹ کر ہے اور بجائے سیاست کے اور دیگر معاملات کے ہم کچھ ایسی ایشوز اور ایسے مسائل پر گفتگو کریں گے جن کا تعلق براہ راست پاکستان سے اور ایکچولی اس کے ثقافتی مسائل، معاشرتی مسائل سے ہے. اور اس کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک بہت ہی محترم شخصیت، محترمہ ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ. فوزیہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس واشنگٹن ڈی سی. آپ سے میرا پہلا تعارف اس کتاب کے ذریعے تھا، ٹیبو، جسے میں نے ایکچولی پہلی دفعہ اردو میں پڑھا تھا، اردو کا ترجمہ کلنک. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ نے غالباً اپنے ڈاکٹریٹ کے تھیسس کے لیے اس کے کافی بعد ہوئی. اور آپ نے ایک یعنی پاکستان لاہور کا ایک جو ریڈ لائٹ ایریا جسے عرف عام میں ہیرا منڈی کہا جاتا ہے، آپ وہاں گئیں، آپ نے باقاعدہ لوگوں سے وہاں مل جل کر ایک یہ اہم کام کیا. تو بہرحال یہ میں صرف اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ ایک تو یہ کہ اٹس اے نائس پلگ فار دس ویری ویل ریٹن اینڈ ویری ویل ریسرچڈ بک، نمبر 1. اینڈ نمبر 2 یہ کہ یہ سلسلے کا آغاز کیسے ہوا. تو اس وقت آپ ڈاکٹر فوزیہ، اس وقت آپ ہیں لوک ورثہ کی ڈائریکٹر جنرل، جو کہ لوک ورثہ ایک عام ہمارے پاکستان میں لوگ جانتے ہیں کہ ایک بہت اہم ادارہ ہے جو کہ پاکستان کی ثقافت کو، کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ خود ہی اس کی وضاحت کریں کہ اس ادارے کا کیا مقصد ہے، کب اس کا قیام عمل میں آیا اور آپ کے اس میں کیا فرائض منصبی ہیں. اچھا جی، بالکل. اپنے ادارے پہ تو بڑی خوشی سے بات کروں میں. یہ 1974 میں بنا اور یہ فیض صاحب، فیض احمد فیض آپ کا نام بالکل، بلکہ میرا نام انہی کے نام پر رکھا گیا. تو کتنی اچھی بات ہے یہ. وہ اس کے فاؤنڈر تھے اور یہ بھٹو صاحب کا دور تھا، اور بھٹو صاحب نے فیض صاحب سے کہا تھا کہ آپ آ کر اور کچھ ادارے، پورا یہ جو کلچر کا فیلڈ ہے اس وقت ایک طرح سے پاکستان کے لیے ڈیفائن ہوا تھا، اور بہت سے ادارے انہوں نے شروع کیے. ان میں 2 بہت اہم رہے. ایک ہے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹ، جو زیادہ کنٹمپریری آرٹس کو ڈیل کرتا ہے، اور ہم جو لوک ورثہ، یا ہمارا لمبا سا انگریزی کا نام ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج، اور عام طور پہ ان شارٹ لوگ اس کو ہیریٹیج انسٹیٹیوٹ، لوک ورثہ. ہاں. تو ہم ٹریڈیشنل سائڈ کو زیادہ دیکھتے ہیں. ویسے تو آپ آہستہ آہستہ وہ ملتی جاتی ہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ جو روایتی ثقافت ہے اس کو پرزرو کرنا، ڈاکیومنٹ کرنا، اس پہ تحقیق کرنا، اس کو پروموٹ کرنا، اس کو پھیلانا، اپنے بچوں کا واپس اس سے رابطہ قائم کرنا. تو ہمارے پاس یوں 2 میوزیمز ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں ہماری ثقافت کے اوپر، اور پھر ایک میڈیا سینٹر ہے جس میں ہم ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں، چھوٹی فلمیں بناتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں. انٹینجیبل کلچر جو ہے، جس میں آپ کی روایتیں، آپ کی موسیقی، آپ کی زبان آ جاتی ہے، اس کو ڈیل کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک ہے ریسرچ اینڈ پبلیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں لوک ورثہ نے اب تک میرے خیال ہے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور بے تحاشا وہ جو آڈیو البمز بہت سی دی ہیں. ایک زمانے میں تو بہت ہی پاپولر ہوا کرتی تھیں، اب ہم پھر دوبارہ ادارے میں بہت سی جان ڈال رہے ہیں. تو ہم لوگ ٹینجیبل کلچر کو، جو ہاتھ جس کو ہم چھو سکیں، جو ہمارے برتن ہیں، ہمارے کپڑے ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہمارے رہن سہن کا جو سارا طریقہ، اس پہ بھی کام کرتے ہیں. اور پھر انٹینجیبل کلچرز ہیں جو ہمارے اقدار ہیں، جو ہماری روایتیں ہیں، جو ہمارے رشتے ہیں، ہم ان رشتوں کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں، ہماری جو طرز زندگی ہے اور بات چیت ہے، وہ سارا ہم اس میں دیکھتے ہیں. یہ کہنا سیف ہوگا کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں اس کا آغاز ہوا فیض احمد فیض کے ہاتھوں. جی. اور تو اس کے پہلے روح رواں فیض احمد فیض صاحب ہی تھے. جی بالکل. ان کی وہ ایکچولی اس کو اوورسی کر رہے تھے، اور اس کو انہوں نے ایک پورٹ فولیو کے حساب سے بنایا. بلکہ ہماری جو میوزیم کی شروع کی کلیکشنز ہیں وہ ایلس فیض صاحبہ کے ہاتھ سے بہت سی ہوئیں. نیشنل یہ جو ہے کاؤنسل، فیض کی وائف، جی ان کی زوجہ جو تھی، ان کے ہاتھ سے ہوئی. پھر جو اسٹوڈنٹس وغیرہ نے بھی کافی اس میں شرکت کی، پر وہ تھے پائنیئرز ہمارے اس وقت. پھر اس کے بعد اکسی مفتی لے کر اس کو آگے چلے، پھر اس کے بعد اور لوگ اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں. اب میری باری آئی ہے تو میں نے اس کو ری اسٹریٹجائز کیا ہے. اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جن شوز میں اس وقت ہیں وہ کتنے اہم ہیں، اور جو کام اب آپ سے لیا جا رہا ہے اس کی نوعیت بھی کئی گنا بڑھ چکی ہے. میرے خیال میں پاکستان کی کمپلیکسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. فیض، جو ہمارا ملک 2-3 دہائیوں سے گزر رہا ہے، جس وقت سے
وہ وقت ویسے تو ہر وقت ہم کہتے ہیں بھئی پولیٹیکل رولر کوسٹر چلتا ہے، لیکن میرا خیال ہے جس قسم کی دہشت گردی ہم نے دیکھی ہے پچھلے 2 اور 3 دہائیوں کے بیچ میں، اس کے بعد ہم جہاں پر آج کھڑے ہیں، جہاں صفائی بھی شروع ہوئی ہے، جہاں یہ انفیکشن کو دور کرنا بھی شروع کیا ہوا، ہم ایسی جگہ پہ جہاں ہماری قوم کے جسم پہ نیل زخم ابھی ہمیں بہت بروزڈ ہیں ہم لوگ، جی، اور ہمیں ہیلنگ کی ضرورت ہے، ہمیں ہیلنگ کی ضرورت ہے، ہمیں ہوپ کی ضرورت ہے، ہمیں یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ زندگی واپس بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، ہم اپنی جڑوں میں واپس وہاں سے طاقت لے سکتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں جتنا ضروری کلچر ہے شاید اور کوئی چیز نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بھی ہے، میں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ بھی کہوں گا، فوزیہ بھی کہوں گا، تاکہ آپ کے تمام تعارف آپ کا مکمل ہو سکے. جی میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس وقت جو بلکہ پاکستان کے فوراً بننے کے فوراً بعد ایک بہت بڑا جو مسئلہ رہا پاکستان کے ساتھ، اور غالباً کسی حد تک اب بھی ہے، وہ تشخص کا ہے. جی بہت زیادہ، آئیڈینٹی، جسے آئیڈینٹی کرائسس بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ آپ کا ادارہ، اس کے ساتھ چیلنجز بھی بہت ہیں I'm sure، کہ اب آپ کو ایک جو ہیریٹیج پروموٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے کس ہیریٹیج کو، کس صوبے کی ثقافت کو زیادہ وسائل دیے جائیں گے، کس کو زیادہ وقت دیا جائے گا. تو یہ تمام ایشوز سے آپ کس طرح نبرد آزما ہوتی ہیں، کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ واقعی آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ جو ایک تشخص کا جو معاملہ ہے پاکستانی، what it means to be a پاکستانی، آپ کا ادارہ اس معاملے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ بہت ایک گیپ ہے، اور اس لیے ایک کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی فورسز ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف کام کرتی آئی ہیں. اب تھوڑا سا سکون آنا شروع ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ چند فورسز ہیں جو آپ کو پش کرتی آئی ہیں کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز جس سے اسلام کا تعلق نہ ہو اپنی تاریخ سے یا تو مٹا دیں یا کم از کم اپنے نصاب سے نکال دیں. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ کافی سکسیسفل بھی ہوتے رہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہیں صدیوں پرانے لوگ ہیں، ہمارا تعلق ایک جغرافیائی خطے سے ہے جس کو ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نہ تو عربی لوگ ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کریں، ہم ان سے ایک لنک بنائیں، لیکن ہم ساؤتھ ایشین لوگ ہیں. آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، ہمارے چہروں کا رنگ، جیسے انڈونیشیا کے لوگ انڈونیشینز ہیں، مسلمان ہیں، ان کا مذہب اسلام ہے اکثریت کا، لیکن میں آپ کا جو بھی مذہب ہو، آپ لوگ ہزاروں سال پرانے ہوتے ہیں، مختلف تہذیبیں آتی ہیں، اب دیکھو نا، اگر مہر گڑھ کے لوگ تھے، مجھے تو نہیں معلوم ان کا مذہب کیا تھا، لیکن ایسا تو نہیں کہ میں ان سے ناطہ توڑ سکتی ہوں، وہ تو میرے آبا و اجدادی تھے نا. ہم جتنے 1000 سال پہلے اس خطے میں رہنے والے ہم لوگ ہیں، اور ہم ینگ لوگوں کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ آئینے میں دیکھیے، اپنے چہرے کی رنگت دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ انویڈرز نہیں ہیں، آپ اس خطے کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، بیشتر ہمارے لوگ جو ہیں، پھر مکسنگ ہوئی، ریسز کی مکسنگ ہوئی، لیکن جو پتے کی بات ہے جو ہم آگے کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ہزاروں سال پرانے یہاں کے باسی ہیں، اور جتنی تہذیبیں آئیں، جتنے مذاہب آئے، ہم ان کو بڑی خوشی سے، بڑے فخر سے اون کرتے ہیں. یہ ہماری ہسٹری ہے، ہم اس کو ڈس اون نہیں کرتے، ہم اس کو ڈی لیجیٹمائز نہیں کرتے، ہم اس کو سٹگمٹائز نہیں کرتے، ہم اس کو اون کرتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. ہم اپنی تاریخ سے جڑیں کاٹ کے تو اپنی آئیڈینٹی نہیں بنا سکتے نا. ہم 1947 میں تو پیدا نہیں ہوئے تھے. کوئی لاکھ مجھے کہے، میں تو نہیں اس بات کو مانوں گی، ہم تو بڑے پرانے لوگ ہیں اس خطے کے. تو ہم ساؤتھ ایشینز ہیں جس نے اپنے لیے ایک گھر بنایا پاکستان، اور اب پاکستان میں ہم رہتے ہیں، تو اس کے حساب سے ہم پاکستانی ہیں. لیکن ہماری ایک تاریخ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم پیراشوٹ سے تو لینڈ نہیں کیے نا اس خطے کے اوپر. ہمارے پچھلے آباء و اجداد تھے، ان کو ہم اون کر کے آگے چلتے ہیں. اور جیسے جیسے یہ دنیا آگے چلتی ہے، جیسے جیسے ماڈرنائزیشن ہوتی ہے، ہم اپنے پاسٹ کو چھوڑتے نہیں، ہم نئی چیز کو اپناتے جاتے ہیں. وہ دھیرے دھیرے وہ ہمارا پاسٹ بنتا جاتا ہے. بیسیکلی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایک بیسک جو آئیڈینٹی ہے، جو تشخص ہے، وہ ڈیپلی روٹڈ ان دی سوئل. ٹھیک ہے، صدیوں کیا بلکہ میرے خیال ہزاروں سال سے اس میں ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو مختلف مذاہب ساؤتھ ایشیا میں، انڈین سب کانٹیننٹ میں آئے، اور انہوں نے ان کا اپنا سر چھوڑا، اور ظاہر ہے کہ اسلام خصوصاً پاکستان کے حوالے سے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے. تو وہ آپ کے تشخص سے ہٹ تو نہیں سکتا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک ڈسٹنکٹ تشخص، ہاں آپ کو ڈسٹنکٹ تشخص بھی ہے آپ کا، کہ آپ ساؤتھ ایشینز بھی ہیں، لیکن آپ کا ایک مذہب جو ہے وہ ایک مختلف آپ کو ویلیو سسٹم بھی آپ کو دیتا ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے
تو کلچر بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں تبدیلی آتی ہے وقت کے ساتھ، آپ کی آگہی بڑھتی ہے، آپ کی ریت رواج بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ستی کا دور تھا، پھر آہستہ آہستہ آگہی آئی، مار پیٹ کا دور ہے، اس میں آگہی آئی، تبدیلی آتی ہے، آپ کے رواج چینج ہوتے رہتے ہیں. تو آپ اسی طرح سے آگے ترقی کریں گے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شادی ہو رہی ہے تو آپ کو جی اب مہندی نہ کرو کیونکہ اس کا تو تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ تو ہندوانہ رسم ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ عجیب قسم کی لاجک ہے جو اکثر آپ کو سننے کو ملتی ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہے کیونکہ یہ جو لاجک آپ ڈسکس کر رہی ہیں، ہاں کیونکہ یہ تو عملاً تو ایسا نظر آتا ہے کہ ہر پاکستانی خاندان میں، چاہے وہ یورپ میں، نارتھ امریکہ میں یا پاکستان میں بستے ہوں، یہ تمام رسومات ہوتی ہیں جن کا تعلق ظاہر ہے کہ اس خطے سے ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک ذہن بالکل کلیئر ہے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کسی انسان کی مذہبی آئیڈینٹی اور اس کی جو ایک ثقافتی اور معاشرتی آئیڈینٹی کوئی میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے. اٹس ناٹ اے زیرو سم گیم کہ اگر آپ یہ ہو گئے تو وہ نہیں رہے اور اگر آپ یہ رہے تو وہ نہیں رہے. ہم یہ سب چیزیں ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اور جو کہ ہمارے لیے خوبصورت چلے ہیں، آج تک چلے ہیں. ہمارے صوفی کون تھے؟ جی ہاں بالکل، وہ سارے اس خطے کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے بالکل. اور بلکہ آپ خود دیکھیں مذاہب کی جو تاریخ، اور خصوصاً آپ اسلام کی اگر تاریخ آپ دیکھیں تو اسلام کو یا کسی بھی نظام کو اترنے کے لیے ایک شیل چاہیے ہوتا ہے جو کہ ایک لوکل کلچر، لوکل معاشرت اس کو پرووائڈ کرتی ہے، زندگی کا حصہ ہے. تو ساؤتھ ایشین، اسی لیے جو ساؤتھ ایشین کا جو ایک ساؤتھ ایشیا کا جو رنگ ہے اسلام کا، وہ بہت مختلف ہے جو کہ آپ عرب ممالک میں دیکھتے ہیں، اور انڈونیشیا میں دیکھتے ہیں، یا امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں، اور اب نارتھ امریکہ میں ایک نیا ایک رنگ، نئے رنگ سے اسلام پھیل رہا ہے. نئے رنگ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی خراب رنگ ہے یا غلط رنگ ہے، ایک اپنی جو کہ یہاں کی معاشرت میں روٹڈ ہے، امریکی معاشرت میں، امریکی کلچر میں، اور جس میں there is nothing wrong with it. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے میں آپ کے لیے کیا رکاوٹیں ہیں؟ ابھی تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تو ہمارا کام شروع ہوا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ نئی بات ہو. ہمارے بہت رہے لوگ ایسے جو یہ تحریکیں چلاتے رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ سپورٹیو ہے اس بات میں. ابھی نیشنل کلچرل پالیسی لانے کا پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو پالیسی آئے گی وہ ایک ڈائیورسٹی کو انڈورس کرنے والی پالیسی آئے گی. تو اس حساب سے تو ٹھیک ہے. باقی تو جو میرے آڑے آئیں گے وہ میرے ہر راستے کے ہی آڑے آنے والی چیزیں ہیں. جو انتہا پسندی کی سوچ ہے، جو آپ کی دہشت گردی کی سوچ ہے، وہی آپ جو بھی روشن خیالی کا راستہ لیں گے آپ کے آڑے وہی آئیں گی، چاہے ثقافت ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے ماڈرنائزیشن ہو، چاہے کچھ بھی ہو. تو وہ کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کلچر اتنی خوبصورت چیز ہے، اور خاص طور پہ لوک کلچر. میرا تو سر سے پاؤں تک اس میں ڈوبی ہوئی ہوں کہ جب آپ اس کو یوں آپ انفولڈ کرتے ہیں تو آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان لوگوں کے دل ایسے کھچ کے آتے ہیں. اور میں نے اپنا لوک ورثے کی پوری اسٹریٹجی تھوڑی ریفائن کی، سمجھ لو چینج کی، اور میں نے کہا کہ آپ پریزرو کرو، ڈاکیومنٹ کر کے اپنی لائبریریوں میں، اور اپنے آپ آرکائیوز میں رکھو. ہمارے کسی کام کی نہیں ہوگی اگر ہمارے بچوں تک نہیں پہنچے گی. تو میرا بہت زیادہ فوکس پروگرامنگ کے اوپر ہے. بچوں تک ایک چیز پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے، بچوں کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان کو ایکسپوجر ہی نہیں دیں گے تو وہ تو پھر وہی سنیں گے جو ان کو اویلیبل ہے. تو اس میں آپ کا میڈیم کیا ہے؟ کس ذریعے سے آپ لوگوں تک، خصوصاً بچوں تک اپنا یہ کام پہنچا رہی ہیں؟ دو طریقے سے ہم چل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے پروگرام کی نیچر بدل دی ہے. جیسے ہم سمر کیمپس کر رہے ہیں، اس میں ہم دیگر زبانیں لے آتے ہیں، اس میں زبانوں کے گیت لے آتے ہیں، اس میں ہم فیسٹیولز لے آتے ہیں. پھر ہمارے میوزک کے پروگرام ہیں، پھر ہماری کانفرنسز ہیں جہاں ہم نیا فریم ورکس ڈیولپ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کہ انڈیجنس فیمنزم کیا چیز ہے، یہ بوروڈ نہیں ہے. کیا چیز ہے بتائیے. اس میں ہم نے پوری ایک ابھی کانفرنس کی ہے ریسنٹلی، اور ہم نے کہا یہ کوئی بات ہوئی کہ جب عورت کو کاٹ باٹ کے پھینک دیا جائے تو کہتے ہیں یہ ٹریڈیشن ہے، یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، کاروکاری یہ روایت ہے. تو ساری گندی چیزیں جو ہیں وہ ٹریڈیشن کے اوپر مر دیتے ہیں، اور جہاں کوئی اسٹرگل کی بات ہو، جہاں حقوق کی بات ہو، وہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن ایجنڈا ہے. تو آپ نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے، تو ہم آدھی پاپولیشن کو تو ایسے ہی کھڑکی سے باہر کر دیا. تو اب ہم کچھ لوگ مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ روایت میں عورت کے لیے کیا ہے. یہ تو مس انفارمیشن ہے کہ بہن کو مار دو تو یہ رواج ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک ہیر ہے، ایک عورت ہے، اس کا نام ہیر ہے.
وہ اپنے فیصلے بھی کر رہی ہے, وہ اس کا اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ رانجھے کو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے بستر پہ کے قریب نہیں آنے دے رہی, اور وہ اس نے اپنی فیملی کو ٹیک آن کیا, اس نے برادری کو ٹیک آن کیا, اس نے جوڈیشری کو ٹیک آن کیا, اس نے رائلٹی کو ٹیک آن کیا. اور آج جو کلام ہے ہیر وارث شاہ جس کو کہتے ہیں, آپ دیکھو اس کو ہیر بولتے ہیں, ہیر اور رانجھا تو نہیں بولتے. جو مزار ہے جہاں آج بھی لوگ مرد اور عورتیں دونوں جا کے منتیں مانتے ہیں, اس کو مائی ہیر کا مزار کہتے ہیں, ہیر رانجھا کا مزار تو نہیں کہتے. وہ عورت کو اتنا بڑا مقام دیا کہ آج وہ پوری پوئٹری, آج وہ پوری لائن آف تھنکنگ, آج وہ اس طرح سے سٹینڈ لینا, ہم کہتے جی یہ ہیر جو ہے وارث شاہ کی جو لکھی ہوئی ہیر ہے, ویسے تو بہت سے لوگوں نے لکھی, اس کو کھول کے اور اس میں سے جس طرح استخارہ نہیں ہوتا وہ کر کے اس کے اوپر ڈیسیجنز لیا کرتے تھے. وہ جہیز میں بچیوں کے ساتھ جایا کرتی تھی کیونکہ وہ اس خطے کا, اس زمین کا علم تھی, وہ اس کی وزڈم تھی. ٹھیک ہے نا, بہت دلچسپ گفتگو ہے. مجھے تھوڑا سا بریک لینا ہے, اور اس بریک سے واپسی پر ہم پھر اس گفتگو کو ہولڈ یور تھاٹس سو ٹو اسپیک, اس کے بعد واپس آ کر یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. پلیز اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. آپ نارمز کو کیوں کرتے ہیں اگلے بندے پہ؟ آپ کا سر ڈھکا نہ ہو تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, میرا سر نہ ڈھکا ہو تو مجھے 4 جوتے مارنے والے آ جائیں گے. یہ کلچر کو آپ تروڑ مروڑ کے اور ایک جینڈر کو دبانے کے لیے سوٹی کا استعمال کریں. ویلکم بیک, میں ہوں فیض رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفے ڈی سی, اور آج ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید, لوک ورثے کی ڈائریکٹر جنرل. جی ڈاکٹر صاحبہ ویلکم بیک. اچھا, تو بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی, لیکن اب دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے پاس ایسی خواتین کی ثقافتی لیول پر بھی اور مذہبی لیول سطح پر بھی وہ خواتین موجود ہیں آپ کی تاریخ میں جنہوں نے ایک بہت اہم اور بہت ہی پاورفل اور اسٹرانگ رول پلے کیا ہے آپ کی ایک سوسائٹی کو بنانے میں, آگے بڑھانے میں. یہ بات صحیح ہے, لیکن آپ یہ پھر وائلنس بھی دیکھتے ہیں. تو یہ جو تضاد ہے, یہ جو ایک یہ کیا کہنا چاہیے, ایک ڈسکنیکٹ ہے, اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ ان سب کے باوجود, اتنی رچ ہسٹری کے باوجود بھی خواتین کے خلاف اس طرح, اور چھوٹے موٹے گاؤں دیہات کی بات نہیں کر رہے آپ, بڑے بڑے شہروں میں یہ واقعات ہوتے ہیں اور بہت ہی دل دہلانے والے واقعات ہوتے ہیں. تو اس ڈسکنیکٹ کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ایکچولی گڈ اور ایول کی ایک کشمکش آپ سمجھیں کہ رہتی ہے, اور یہ ہر معاشرے میں ہوتی ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. ورنہ شاید کرمنل لاز, کوئی ایسے معاشرے ہوتے جہاں کرمنل لاز ہی نہیں ہو. وہ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ قانون توڑنے والے ہیں, جو آپ کی ریت رواج ہیں اس کے الٹا چلنے والے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, دیکھیے وہ تو ظاہر ہے, لیکن وہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں جو لوگ ہیں, جو پیپل آف دا سوائل ہیں, جن کا ہزاروں سال کا ایک کنیکشن ہے اس زمین سے, وہی لوگ اسی زمین سے ایسا ریفرنس بھی لیتے ہیں جو ان کو مجبور کرتا ہے خواتین کے خلاف اس قسم کا تشدد کرنے میں. تو وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں دیکھ رہے, اس طرف دیکھ رہے ہیں, اور یہ واقعات آپ کے پاس بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس گڈ اور ایول, یس کشمکش ہے گڈ اور ایول کی, لیکن جو ایول واقعات ہیں وہ زیادہ ہیں, یا کم سے کم زیادہ نظر آتے ہیں. سوشل ایکسیپٹنس زیادہ ہو جاتی ہے, اور جس پہ ہمیں بھی سب سے زیادہ اعتراض یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرائم کرے یا کوئی اصول توڑے تو وہ ایک الگ بات ہے, یہاں پہ تو وہ فخر کرتا ہے پھر, تو آپ کی سوشل ایکسیپٹنس زیادہ ہو جاتی ہے. یہ اوور دا ایئرز میں سمجھتی ہوں کہ پیٹریارکی جو ہے وہ اپنی جڑ زیادہ گھساتی گئی, اور جو ہیر والا سپیس تھا وہ ہم عورتوں نے رانجھا کو ملتا رہا, رانجھا کو بلکہ قیدوں کو ملتا رہا, اور جو نارمز بنانے والے تھے انہوں نے وہ پاور گین کر لی, بجائے یہ کہ عام لوگ اس پہ ڈیبیٹ کرتے. اور دھیرے دھیرے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بھی جگہ چھوڑی, ہم عورتوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑی, اور مرد بیچاروں کا بھی کوئی اتنا ہاتھ نہیں رہا. لیکن یہ جو ایلیٹ ہے, جو رولز بنانا اپنا حق سمجھتی ہے, اس نے بہت سی پاور لے لی. اور آپ یہ دیکھیے ابھی جو میرا یہ سارا پروسیس ہے انڈیجنس فیمنائزیشن کا, وہ یہی ہے کہ ہم لوگ کیوں لیٹ گو کریں, ہم کلچر اپنا واپس کلیم کیوں نہ کریں, اور ہم اپنا کلچر کیوں نہ نکالیں. یہ تو کسی اور کا کلچر ہے جو ہمیں دبانے کے کام آتا ہے, بلکہ میں کہتی ہوں کلچر میں اور کلچر کی سوٹی میں فرق کرنا چاہیے, کیونکہ کلچر کو آپ نے ٹول کی طرح استعمال کیا کنٹرول لینے کے لیے, اور ایک 50% لوگوں کو دبانے کے لیے, ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے, اور ہم نے ان کو اجازت دے دی. آپ یہ کہہ رہی ہیں, ایک خیر میں بہت مختصر پھر اس کے بعد آپ کی کتابوں پر آؤں گا, بہت اچھی کتاب ہیں مزید جو آپ نے لکھی ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دوسروں کا کلچر کیوں استعمال کیا جا رہا ہے ہم کو دبانے کے لیے. کاروکاری دوسروں کا کلچر ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کلچر کو, ہمارے کلچر کو
سوٹی کے طور پہ استعمال کرنے کی اجازت ہم دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ ایسی رسومات جو آپ اب جیسے نا یہ دوپٹہ پہننا ہو گیا یا لباس ہو گیا، اب یہ میری ثقافتی چیز ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب کوئی یہ کہے کہ تم بری عورت ہو گئی کیونکہ تم نے سر نہیں ڈھکا، تو یہ ٹریڈیشن کو سوٹی کی طرح میرے سر پہ کوئی مارے گا. یہ تو تشدد کا نہیں، ایک نارمز کی بات ہے سوسائٹی کے، دوپٹہ لینا نہ لیکن تشدد. جی سوری، یہ نارمز کی بات نہیں ہے. آپ نارمز کو سکیو کرتے ہیں اگلے بندے پہ. آپ کا سر ڈھکا نہ ہو تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میرا سر نہ ڈھکا ہو تو مجھے 4 جوتے مارنے والے آ جائیں گے. یہ کلچر کو آپ تروڑ مروڑ کے اور ایک جینڈر کو دبانے کے لیے سوٹی کا استعمال کرتے ہیں. یہ تو دوپٹے اور اس کی کہانی تو بہت بعد میں آتی ہے. میں تو پہلی بات یہ کر رہا ہوں کہ کاروکاری یعنی عورتوں کو جان سے مار دینا، تو اس کا تعلق تو اور اس کا ریفرنس تو اسی زمین سے لیا جا رہا ہے نا. جی تو اس ٹرائبل رسومات، ہاں تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کون سا پرائڈ ہے؟ آپ صحیح، ہم دوپٹے اور اس کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں اسی سے جڑا پڑا ہے یہ، کیونکہ ہے تو پیٹریارکی نا. مورالٹی عورت کی ہے، مرد کی نہیں ہے. دیکھو جڑیں تو وہی ہیں. عورت نے آپ کو نہ کہہ دیا تو سورس تو وہی ہے نا کہ آپ کیسے، اس نے فیصلہ کیسے کر لیا اپنا. میرے خیال اسی نوٹ پہ نہیں بالکل وہی بات چل رہی ہے. آپ کی ایک اور جو کتاب ہے بھیڑ کی کھال میں، اور جس کا تعلق سیکشول ہراسمنٹ سے، یا جسے اردو میں ہم جنسی حراسیت کی کہانی کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت ہی مارکت العرا کتاب ہے اور اس پہ آپ نے کافی محنت کی ہے. اس کے بعد جو آپ کی تیسری کتاب ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ذرا فرمائیے. وہ خواتین جو فوک تھیٹر میں، جو لوک تھیٹر ایک زمانے میں خاص طور پہ 50 60 70s میں بڑا پاپولر تھا، اس سے پہلے بھی پاپولر تھا، جو خانہ بدوش قسم کے انٹرٹینرز ہوتے تھے. وہ اپنے خیمے اٹھاتے تھے اور چل پڑتے تھے آگے، سارا سال وہ مختلف جگہ پرفارم کرتے تھے. میں نے اس کے بارے میں بہت ریسرچ کی ہے، اور میں نے عورتوں کی آنکھوں سے لکھا کہ وہ سب کچھ کیا تھا، اور کیسے وہی عورتیں تھیں جو سٹیج کے سامنے آتی تھیں تو پاگل ہو جاتے تھے لوگ، اور سٹیج کے پیچھے جاتی تھیں تو پھر وہ برقعوں میں چلی جاتی تھیں اور اپنے خامندوں سے مار بھی کھاتی تھیں اور اپنی کمائی بھی ان کو تھما دیتی تھیں. تو یہ کیسے ڈائیکاٹمی. ایسا چھوٹا سا اینیکڈوٹ ہے آپ کے پاس جو آپ سنانا چاہتی ہیں اس کتاب سے؟ بالی جٹی کا میں ذکر کروں گی، جو اکلوتی خاتون تھی جو تھیٹر اونر تک بنی، بہت ماریں کھا کے. مگر میں چھوٹی سی یہ بات کروں کہ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ ریکنسائل کیسے کرتی ہیں اس سے کہ آپ پرفارمر بھی ہیں اور پھر آپ اتنی اوبیڈینٹ جا کے پٹ بھی رہی ہیں. ہاں، وہ کہتی تھی کہ ہم اصلی اور ہمارے 2 چہرے ہیں، اصلی اور نقلی. جب ہم میک اپ کر لیتی ہیں تو ہمارا وہ نقلی چہرہ ہوتا ہے، پھر ہم ایک اور انسان ہوتی ہیں، اور جب ہم منہ دھو کے اور واپس اپنے خیموں میں جاتے ہیں تو وہ ہم دوسرا انسان ہوتی ہے. تو وہ اس طرح ریکنسائل کرتی تھی اپنا. مگر یہ کہ یہ آپ دیکھ لو کہ پرفارمنگ آرٹس میں جب عورت آئی ہے، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، اس کو یہ مشکلات رہیں اس وجہ سے کہ جو کنٹرول کرنے والے تھے، جو پیٹریارکل سسٹم تھا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ عورت جب کریٹو ہوگی تو ایسا نہ ہو کہیں وہ دوسری جگہ دیکھنی شروع کر دے، تو آپ کو خود انسیکیورٹی فیل ہوتی تھی. تو اس وجہ سے آپ اس کو انڈر یور کنٹرول، آپ نے اس کو سبسروینٹ رکھا، تو اپنے کنٹرول کے نیچے رکھنے کے لیے. فلم انڈسٹری بھی بھری ہوئی ہے ایسی مثالوں سے. اچھا کہانیاں بہت ہیں، لیکن اچھا ایک جو بات میرے لیے اپنی ایک بہت ہی پرپلیکسنگ جسے کہتے ہیں، الجھا دینے والی بات، وہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عورتیں معاشی طور پر آزاد نہیں ہوتی اس لیے وہ یہ سب کچھ برداشت کرتی ہیں، لیکن آپ جن لوگوں کی بات کر رہی ہیں وہ تو معاشی طور پر مکمل آزاد تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ سب کچھ گوارا کیا. تو یہ جو ایک نفسیاتی مسئلہ کہہ لیجیے اسے، یا کیسے آپ اس کو ریکنسائل کرتی ہیں؟ یہ بہت سمپلسٹک بات ہوتی ہے کہ اگر معاشی طور پہ وہ انڈیپینڈنٹ. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی عورت جس کو پیٹا جا رہا ہو، اگر وہ معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہے تو شاید ایک آدھ راستہ اس کو اور مل جائے، مگر ایسا کچھ نہیں کہ وہ نہیں. میں جب یہاں پڑھنے کے لیے آئی امریکہ میں تو مجھے اس بات پہ پہلے تو شروع میں بہت حیرت ہوئی کہ ڈومیسٹک وائلنس یہاں پر بھی ہے. میں نے سوچا یہاں تو ہر کوئی نوکری کرتا ہے، تو یہ تو پھر مت ہوئی. اور اس کے بعد جب میں انگیج ہوئی، بہت آرگنائزیشنز کے ساتھ میں انگیج رہی، تو تب میری سمجھ میں آیا پیٹریارکل ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں. ان کا تعلق نہ تو آپ کے گھر سے ہے، نہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، نہ آپ کی کمائی ہے کہ نہیں. وہ مرد اور عورت کا جو توازن ہے طاقت کا، وہ سارا
طاقت کے گرد گھومتا ہے کہ کون اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتا ہے, کون کنٹرول میں رہنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے دوسرے کو ہمیشہ آپ کچی زمین پہ رکھتے ہو, کبھی آپ اس کو مورالٹی کے چکروں میں رکھتے ہو, کبھی آپ اس کو اچھی بری کے چکروں میں رکھتے ہو, کبھی آپ اس کو ڈپینڈنسی کے چکروں میں رکھتے ہو. لیکن آپ کا جیسے یہ نہیں ہوتے فیوڈل, وہ اپنے مزاروں کو ہمیشہ قرضہ دے کے رکھیں گے, ہمیشہ ان کو نا ہلتی ہوئی زمین پہ رکھیں گے کہ اس کے پاؤں کوئی جم نہ جائے. تو جو بھی کنٹرول میں رہنا چاہے گا نا, وہ دوسرے کو کبھی بھی خود مختار نہیں ہونا دینا چاہے گا, اور کبھی بھی سیلف کانفیڈنٹ نہیں ہونا دینا. کچھ نہ کچھ آپ ان کو مصیبت ڈالے ہی رکھو کہ وہ اسی چکروں میں رہے کہ ہم اپروول کیسے لیں. آپ دونوں معاشروں کو بہت اچھی طرح سے موازنہ کر سکتی ہیں دونوں کا, کیونکہ آپ ایک عرصے سے یہاں بھی مقیم رہی ہیں اور اس کلچر سے آپ کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے, خاندانی لحاظ سے بھی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہے, کس طرح سے موازنہ کرتی ہیں آپ اسی حوالے سے, یعنی اپنا پیٹریارکی کے حساب سے؟ جی ہاں, مطلب عورتوں کی آزادی, عورتوں پر تشدد, پاکستان کا خصوصاً ساؤتھ ایشیا کا معاشرہ اور ایک مغربی معاشرہ. دیکھیے پیٹریارکل ہارڈلی ہی کوئی ممالک ایسے ہیں جو کہیں کہ ہم پیٹریارکی کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں, یا تو چند کوئی سوشلسٹ کنٹریز ایسی ہو سکتی ہیں جو کہیں کہ ہاں جینڈر والے باعث کو ہم چھوڑ آئیں, یا پھر آپ کی یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جو ذرا آگے نکلی ہیں. باقی امریکہ کیا اور پاکستان کیا, جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیٹریارکی ذرا بونڈے طریقے سے آپ کے چہرے کے سامنے رہتی ہے, یہاں پہ ذرا خوبصورتی سے, ایجوکیٹڈ طریقے سے, سٹل طریقے سے آپ کے ذرا سا آپ آدھا انچ کھودے نا کہیں سے تو نکل آئے گی. تو اس حساب سے پیٹریارکی سے جان امریکہ میں بھی نہیں چھوٹتی. اسی وجہ سے ریپ جیسے کرائم, ڈومیسٹک وائلنس, لوگ ریپ کو ویسا کرائم سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بالکل پاور کا اور پیٹریارکی کا کرائم ہے. یہ اسی چیز وجہ سے نہیں چھوٹتی کیونکہ اندر آپ نے جتنی بھی ترقی کے مواقع دے دیے ابھی تک جان چھوٹی نہیں ہے. اور جان کیسے چھوٹے گی جب تک آپ اس کو اکنالج نہیں کریں گے, آپ کی جان نہیں. ابھی آپ اس کو گلاس اوور کر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہاں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر وہ کبھی بھی آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی جب تک آپ. کچھ لوگ تو میٹریارکی کی بات کرتے ہیں. میٹریارکی تو میتھیکل زیادہ رہ گیا جی, اس وجہ سے کہ جب میٹریارکل جہاں جہاں سوسائٹیز کے چھوٹے چھوٹے ریمننٹس رہ گئے ہیں وہ بھی عورت کے کا استحصالی کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ جیسے آپ سکھ کلچرز میں کہیں کہیں, آپ نیپال میں کہیں آپ دیکھ لو کہ ایک بھائی جو ہے وہ 7 بہنوں سے نہیں, ایک بہن جو ہے وہ 3-4 بھائیوں سے شادی کر لیتی ہے. ہاں, مگر اس میں آپ یہ دیکھو کہ اس کے ریمننٹس پہ بھی اتنا پیٹریارکی کا اثر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت اپنی پسند سے 3 مختلف لوگ کرے. وہ تو آسانی پھر بھی مرد کے لیے ہوئی نا کہ وہ 7 بھائی بیاہ کے لے آئے ایک کو, وہ سب کے لیے کھانا پکائے. ریئر ہے بہرحال ڈاکٹر صاحبہ, نہیں ہے ویسے, نہیں ہے. اچھا ہزار ایسا تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے. کچھ قبائل ہیں جو ہندوستان میں, نیپال میں کہیں جو اس طرح کی جسے پولی اینڈری کے طور پہ جانا جاتا ہے. بہرحال باتیں بڑی اور ہم لوگ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آپ مختصر مجھے صرف یہ بتائیے کہ اب نیکسٹ آپ کا ایک منٹ میں اب ہم کو پروگرام ختم کرنا ہے کہ اس وقت اب نیکسٹ پروجیکٹ کیا ہے آپ کا کتاب کے حوالے سے؟ کتاب کے حوالے سے تو میں خواتین کی موومنٹس کے اوپر, یہاں میں ووڈرو ولسن فیلو تھی تو وہ کام میں نے شروع کیا ہوا ہے جو کبھی کمپلیٹ ہو جائے گا. مجھے امید ہے میری کتابوں میں ذرا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. چلیے, ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ. کے حوالے سے میں کہوں گی کہ وہاں اسٹریٹجک انٹرونشنز چلیں گی. گڈ, تھینک یو ویری مچ. یہ تھا کیفے ڈی سی اور میں ہوں فیض رحمان.